آج پاکستانی ٹیلی ویژن کی سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جب ناظرین یہ سمجھتے تھے کہ انڈسٹری اجتماعی طور پر گلمراز زہریلے پن کے جنون سے آگے بڑھ چکی ہے، ساتھ ہی میری زندگی ہے تو جیسا ڈرامہ سب کو یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ پرانی عادتیں مشکل سے مرتی ہے۔ یہ پالش خوبصورت اور اس قسم کے پروڈکشن گلاس میں پیک کیا گیا ہے جو جدیدیت کی تجویز کرتا ہے، پھر بھی جو یہ واقعی پیش کرتا ہے وہ ایک فرسودہ کہانی سنانے کے فارمولے کی طرف واپسی ہے جو محبت کے طور پر چھیڑ چھاڑ پر پروان چڑھتا ہے۔ ڈرامے کے منظر نامے میں جو آخر کار صحت مند داستانوں کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ ایک جان بوجھ کر ریوائنڈ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں میری زندگی ہے تو اپنے آپ کو جوانی کی آرزو اور جذباتی کشمکش پر بنا ایک مانوس رومانس کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن تقریباً فوراً ہی دراڑیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہانی رانیے کے گرد گھومتی ہے، ایک نوجوان عورت جو عزت نفس اور ذاتی حدود میں یقین رکھتی ہے، اور عہد ایک آدمی جو یہ مانتا ہے کہ ان حدود کا کسی طرح اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ ان کے ابتدائی تعاملات تناؤ کو جنم دینے کے لیے لکھے گئے ہیں، لیکن اس کے بجائے متحرک تیزی سے کہیں زیادہ پریشان کن چیز میں حل ہو جاتا ہے۔ عہد شائستگی کو دلچسپی، خاموشی کو حوصلہ اور واضح طور پر مسترد کرنے کو ایک معمولی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ اس کی استقامت کو پرجوش لگن کے طور پر تیار کیا گیا ہے، جب حقیقت میں اس کا طرز عمل جنون، استحقاق اور لفظ نمبر کو سمجھنے میں مکمل نااہلی سے مشابہت رکھتا ہے۔ عہد نے رانیے کی زندگی میں مسلسل خود کو داخل کرتے ہوئے پلاٹ کو آگے بڑھایا، ہر موقع کا استعمال کرتے ہوئے اسے یہ باور کرایا کہ وہ بدل سکتا ہے، کہ وہ اس کے لیے ایک بہتر آدمی بن رہا ہے، اور اس کی تکلیف صرف اس کی تبدیلی کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ ڈرامہ اس جذباتی تعاقب کو بڑھوتری کے طور پر رومانوی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ تکلیف دہ طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ عہد کو ایک بہتر انسان بننے کی فکر کم ہے، اور وہ خود کا ورژن بننے کے لیے زیادہ پرعزم ہے، جس کے خیال میں رانیے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ تفریق اہم ہے۔ وہ ترقی نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ تبدیلی کی اخلاقی قدر کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ بدل رہا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ یہ اسے وہ عورت حاصل کرے گا جس کا وہ حقدار محسوس کرتا ہے۔ اس کا کردار آرک خود کو بہتر بنانے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جذباتی پختگی کے بجائے ہیرا پھیری اور خود جنون پر بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف رانیے وضاحت کی مایوس کن کمی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ مضبوط حدود قائم کرنے اور فیصلہ کن اقدام کرنے کے بجائے وہ غصے اور ہچکچاہٹ کی ہمدردی کے درمیان چلی جاتی ہے۔ ایک لمحے وہ اپنے مسترد ہونے پر ثابت قدم رہتی ہے، اگلے ہی لمحے وہ متضاد الجھن میں پڑی عجیب و غریب رویے کی روادار دکھائی دیتی ہے، جس سے فوری تشویش پیدا ہونی چاہیے۔ بعض اوقات وہ ملے جلے اشاروں کے ساتھ جواب دیتی ہے، جسے اسکرپٹ عہد کی مسلسل مداخلت کے جواز کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور دوسرے لمحات میں وہ اتنی غیر فعال ہوتی ہے کہ سامعین حیران رہ جاتے ہیں کہ اس نے پہلے ہی حکام کو کیوں شامل نہیں کیا۔ اس کے رد عمل متضاد ہیں کیونکہ ڈرامے کو ایک ساتھ میں پھیلانے کے لیے پلاٹ میں اسے تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس کا کردار ایک نوجوان عورت کی طرح کم دکھائی دیتا ہے جو مشکل انتخاب کرتی ہے، اور اسکرپٹ کے اندر ایک پیادے کی طرح دکھائی دیتی ہے جو اس کے مرکزی زہریلے متحرک کو طول دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اگر میری زندگی ہے تو ایک چیز کو مؤثر طریقے سے پورا کرتی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری نقصان دہ نمونوں کو تفریح کے طور پر پیش کرنے پر کتنا انحصار کرتی ہے۔ عہد کے رویے کی مذمت کرنے کے بجائے بیانیہ اسے عقیدت سے تعبیر کرتا ہے۔ رانیے کو کسی ایسے شخص کے طور پر پیش کرنے کے بجائے جو تحفظ اور جگہ کا مستحق ہے، ڈرامہ اس کی تکلیف کو ایک رومانوی پیچھا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس طرح کی تصویر کشی کے حقیقی دنیا کے مضمرات گہری تشویشناک ہیں۔ برسوں سے پاکستانی ناظرین نے ہراساں کیے جانے کی گلیمرائزیشن اور اس خیال پر تنقید کی کہ جذباتی دباؤ کو جذبے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ انڈسٹری نے سنا ہے۔ حالیہ ڈراموں میں باہمی احترام، رابطے اور صحت مند تعلقات کا جشن منایا گیا۔ میری زندگی ہے تو کے ساتھ یہ ترقی خطرناک حد تک الٹ محسوس ہوتی ہے، پھر بھی جو چیز رجت کو مزید واضح بناتی ہے وہ ہے ڈرامے کی اعلیٰ پروڈکشن ویلیو۔ سنیماٹوگرافی صاف ستھری ہے، لائٹنگ چاپلوسی ہے، ایڈیٹنگ ہموار ہے، اور موسیقی ماحول سے بھرپور ہے۔ یہ عناصر تکنیکی سطح پر دیکھنے کے تجربے کو بلند کرتے ہیں، لیکن یہ نادانستہ طور پر تکلیف کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جب زہریلا کو خوبصورتی سے فلمایا جاتا ہے تو اسے ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب جنون کو چمکدار کلوز اپس اور رومانوی پس منظر کے اسکور میں لپیٹ دیا جاتا ہے
تو شدت کے طور پر غلط تشریح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نقصان دہ اسٹوری لائن اور پریمیم پیکیجنگ کے درمیان رابطہ منقطع ہونا ڈرامہ کو ایک پریشان کن دہرا دیتا ہے۔ یہ جدید لگتا ہے لیکن پرانا محسوس ہوتا ہے۔ یہ رومانٹک لگتا ہے لیکن جوڑ توڑ پڑتا ہے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا وعدہ کرتا ہے لیکن جذباتی خرابی میں مطالعہ فراہم کرتا ہے۔ پرفارمنس بھی ناظرین کے تجربے کو پیچیدہ کرنے کے لیے کافی مضبوط ہے۔ مردانہ قیادت عہد کی شدت کو یقین کے ساتھ پکڑتی ہے، خاموشی اور جذباتی اشتعال کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ کے بدل جاتی ہے۔ خاتون لیڈ نے رانیے کو نرمی کے ساتھ پیش کیا ہے، جو اس کے اندرونی تنازعات کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ جب تحریر اس کے کردار کی منطق کو کمزور کرتی ہے۔ ضمنی کرداروں کو قابلیت سے انجام دیا جاتا ہے، ایسے مناظر میں جذباتی وزن ڈالتے ہیں جو بصورت دیگر دہرائے جانے والے محسوس ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ اداکاری کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اداکاری ایک ایسی کہانی کو کیسے بلند کرتی ہے جو بلندی کی مستحق نہیں ہے۔ جب ہنر مند اداکار ناقص تعمیر شدہ کرداروں میں رہتے ہیں تو تصویر کشی تحریر سے زیادہ قائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین عہد کے مشکل رویے کو پہچاننے کے باوجود لمحہ با لمحہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہے، آرانیے کے لیے محسوس کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ عقلی احساس کے خلاف انتخاب کرتی ہے۔ اچھی اداکاری بری تحریر کو زیادہ قابل اعتماد محسوس کرتی ہے، اور اس طرح کے بیانیے میں وہ یقین خطرناک ہو جاتا ہے۔ 20ویں قسط تک جنون، ہچکچاہٹ، جذباتی دباؤ اور الجھے ہوئے فیصلہ سازی کا دہرایا جانے والا چکر تھکا دینے والا ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ حل کرنے کا وعدہ کرتا رہتا ہے لیکن اسے کبھی بھی صحیح معنوں میں پیش نہیں کرتا، کیونکہ اس کی پوری شناخت اسے حل کرنے کے بجائے زہریلے پن کو برقرار رکھنے کے گرد گھومتی ہے۔ یہاں تک کہ جب پلاٹ ثانوی تنازعات اور بیرونی دباؤ کو متعارف کرواتا ہے، یہ مرکزی متحرک کو چیلنج کرنے کی بجائے آگے بڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ عہد کتنی ہی بار نامناسب سلوک کرے، آرانیے کتنی ہی بار تکلیف کا اظہار کرے، کہانی انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ یہ ایک لوپ ہے جو جذباتی گہرائی کو تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ غیر فعالی کو طول دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی تحریر اب بھی کیوں موجود ہے، بلکہ کیوں بڑے اداکار ایسے کرداروں کو قبول کرتے رہتے ہیں جو ان نمونوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ اداکار آج پہلے سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ کسی پروجیکٹ میں ان کی موجودگی اسے جائز بنا سکتی ہے، ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے اور عوامی تاثر کو تشکیل دے سکتی ہے۔ جب بااثر اداکار ڈراموں میں حصہ لیتے ہیں جو زہریلے رومانوی نظریات کو تقویت دیتے ہیں، تو یہ صنعت کو اشارہ دیتا ہے کہ ایسا مواد اب بھی منافع بخش اور قابل قبول ہے۔ یہ ناظرین کو یہ اشارہ بھی دیتا ہے کہ جنون کو معاف کیا جا سکتا ہے، استقامت حدوں کو اوور رائڈ کر سکتی ہے، اور مخلوط سگنل مواصلت کا متبادل ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی سامعین اسکرین پر نمائندگی کی ذمہ داری کے بارے میں تیزی سے آواز اٹھا رہے ہیں، میری زندگی ہے تو ایک قدم پیچھے کی طرح محسوس کر رہا ہے۔ حتمی فیصلہ واضح ہے۔ اداکاروں کو اپنے منتخب کردہ کرداروں اور جن بیانیوں کو فروغ دینے میں وہ مدد کرتے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ منتخب ہونا چاہیے۔ ان کی آوازیں اہمیت رکھتی ہیں اور ان کی شرکت ان کہانیوں کو وزن دیتی ہے جو وہ آباد ہیں۔ ناظرین بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ انڈسٹری جو کچھ بھی پیش کرتی ہے اسے غیر فعال طور پر استعمال کرنا اب کافی نہیں ہے۔ سامعین کو تشویش کا اظہار کرنا چاہیے، نقصان دہ تصویر کشی کرنا چاہیے اور بہتر تحریر کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اگر پاکستانی ڈرامے کو پروان چڑھانا ہے تو رومانس کی آڑ میں زہریلے پن کو نہیں منایا جا سکتا اور جنون کو جذبے کے طور پر دوبارہ پیک نہیں کیا جا سکتا۔ میری زندگی ہے تو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تخلیق کاروں کا احتساب کیوں ضروری ہے۔